شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو آپ لوگ کتنا پسند کرتے ہیں اور ان خوفناک کہانیوں سے آپ لوگ کیا سیکھتے ہیں، یہ فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کر بہت اچھا لگتا ہے۔ آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ایک خاتون جن کا نام فردوس ہے، فردوس کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ اور فردوس بتاتی ہیں کہ میں پاکستان کی رہنے والی ہوں۔ 2010 میں ناروے آئی ایز اے اسٹوڈنٹ۔ یہاں یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا اور یہاں میں پڑھنے کے لیے جب آئی تو یہاں پر پاکستانی اسٹوڈنٹس جو تھے جنہیں اردو آیا کرتی تھی صحیح طرح، وہ نہ ہونے کے برابر تھے، بہت کم تھے۔ اور کافی زیادہ اسٹوڈنٹس یہاں پر تھے جو الگ الگ لینگویجز بولا کرتے تھے، انہیں انگلش بھی صحیح طرح نہیں آیا کرتی تھی، تو مجھے ان لوگوں سے انٹریکٹ کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی تھی، جس کی وجہ سے میرے یہاں دوست نہیں بن پائے۔ میرے بہت کم دوست تھے، جیسے صرف کلاس فیلوز ہوتے ہیں، اور کسی سے بھی میری اتنی اچھی دوستی یہاں پر نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ بور ہوا کرتی تھی اور بہت زیادہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں کوئی ایسی جاب کروں جس میں بیزی رہوں اور بالکل بھی میں فری نہ رہوں، مجھے بوریت کا احساس نہ ہو۔ تو میں نے جاب ڈھونڈنی شروع کی اور مجھے ایک کیفے میں پارٹ ٹائم ایک جاب ملی جہاں پر مجھے کام کرنا ہوتا تھا۔ اور جب میں نے وہاں کام کرنا سٹارٹ کیا، جب میں وہاں پر گئی پہلے دن، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جس جگہ پر وہ کیفے بنا ہوا ہے وہ جگہ بہت زیادہ ایک کوائٹ پلیس ہے، بہت زیادہ ویران ہے، اور اس کے پاس ایک ندی تھی جو بہہ رہی تھی، اور وہ جو ندی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن وہ جگہ بہت ویران تھی، اور اس ندی کے بالکل پاس ہی وہ کیفے بنا ہوا تھا۔ تو میں نے جب وہاں پر کام کرنا سٹارٹ کیا، میرے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جو وہاں پر کام کیا کرتی تھی، جس سے میری تھوڑی بہت دوستی ہو گئی تھی، اور مجھے کام کرنے میں بھی بہت مزہ آتا تھا۔ لیکن کچھ اس کے مسئلے مسائل بن گئے۔ جو میری دوست تھی، وہ لڑکی جو وہاں کام کیا کرتی تھی، اس کے کچھ پرسنل پرابلمس تھے جن کی وجہ سے وہ جرمنی واپس چلی گئی، کیونکہ وہ جرمنی سے آئی تھی یہاں ناروے۔ تو جیسے ہی وہ واپس گئی، میں پھر سے تھوڑا بور ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ میں یونیورسٹی جایا کرتی تھی اور پارٹ ٹائم پھر جاب کیفے پہ کیا کرتی تھی۔ کرسمس کی چھٹیاں ہونے والی تھیں اور ہم لوگ سارے فری ہو چکے تھے یونیورسٹی سے، تو جو میرے مینیجر تھے جن کا نام مسٹر آرتھر تھا، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں اپنی وائف کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کرسمس کی چھٹیاں منانے کے لیے میں UK جا رہا ہوں، اور میں جیسے UK جاؤں تو پیچھے تم سب کچھ سنبھال لینا جیسے میں یہاں پر سنبھالتا تھا میری غیر موجودگی میں۔ اگر تمہیں کسی کام کی سمجھ نہ آئے تو تم مجھے کال کر کر پوچھ سکتی ہو۔ تو میں نے انہیں تسلی دی اور میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ بے فکر ہو کے جائیں، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، میں پیچھے سب کچھ سنبھال لوں گی، کیونکہ وہ لڑکی بھی نہیں تھی تو اس کا کام بھی، جب تک دوسرا کوئی ورکر نہیں آیا تھا تو اس کا کام بھی مجھے ہی دیکھنا پڑتا تھا۔ لیکن میں پریشان نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی میں گھبراتی تھی کام کرنے سے، تو میں نے انہیں تسلی دی اور وہ چلے گئے اپنے گھر۔ اور جیسے ہی کرسمس کی چھٹیاں سٹارٹ ہوئیں اور جو مسٹر آرتھر تھے وہ اپنی وائف کے ساتھ UK چلے گئے، میں وہاں پر اکیلی ہوا کرتی تھی کیفے میں، اور جو کسٹمرز آیا کرتے تھے ان کو میں ڈیل کیا کرتی تھی، اور کافی ٹائم میرا ویسے ہی گزرا کرتا تھا، میں TV دیکھتی رہا کرتی تھی وہاں پہ، اور بعد میں اپنے پاکستان اپنے پیرنٹس سے بات کر لیا کرتی تھی فون پہ۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی باہر، کرسمس کا ٹائم تھا، تو میں اپنے کیفے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ کیونکہ ہمارے جو کیفے تھا اس کی جو وال تھی باہر کی، وہ ساری ایک مرر وال بنی ہوئی تھی جس سے ہم باہر دیکھ سکتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بزرگ عورت ہے، بہت بوڑھی عورت ہے، جو وہاں سے چلتے ہوئے آ رہی ہیں، اور وہ بوڑھی عورت چلتے چلتے ہمارے کیفے کے اندر آئی اور اس نے مجھ سے انگلش میں بات کی، جو کہ میں اردو میں بتاؤں گی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا مجھے ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ تو جیسے ہی میں نے ان کی یہ بات سنی، ان کا حولیہ دیکھا، مجھے ان پہ بہت ترس آیا، تو میں نے انہیں چائے دی اور فری میں ان کو کچھ کھانے کے لیے ساتھ میں دے دیا۔
حالانکہ انہوں نے نہیں مانگا تھا، لیکن مجھے ان پہ بہت ترس آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے انہیں فری میں ایک چیز دے دی کھانے کے لیے۔ تو وہ جو عورت تھی وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، اور اس نے جب جیسے ہی وہ چیز ختم کی جو میں نے انہیں دی تھی اور وہ چائے پینے لگیں، تو انہوں نے نہ میرا نام پوچھا اور نہ ہی مجھ سے حال چال پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، اور انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا تم نے کبھی جنات کو دیکھا ہے؟ جب میں نے یہ بات سنی کہ یہ جو آنٹی ہیں، یعنی یہ جو بزرگ عورت ہے، نہ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا ہے، نہ میرا حال چال پوچھا ہے، سیدھا انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم نے کبھی جنات کو دیکھا ہے، تو مجھے بہت زیادہ عجیب فیل ہوا کہ اس طرح کون پوچھتا ہے۔ لیکن اب میری مجبوری تھی، میں انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ ایجڈ تھیں۔ تو میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے، کوئی ایکسپیرینس میرا ایسا نہیں ہے، کبھی میں نے جنات کو نہیں دیکھا زندگی میں۔ تو وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ مجھے دیکھنے لگی، اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں دھیان سے کام کیا کرو، اور اپنے ارد گرد نظر رکھا کرو، اپنا خیال رکھا کرو۔ جیسے ہی انہوں نے مجھ سے یہ بات کی، مجھے اور زیادہ عجیب لگا کہ یہ اس طرح سے مجھے کیوں، جیسے کوئی میسیج دینا چاہ رہی ہوں مجھے، تو مجھے ایسے لگا۔ اس کے بعد وہ جو عورت تھی وہ کہنے لگی کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ جو واش روم تھا وہ کاؤنٹر کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا، تو میں نے انہیں بتا دیا کہ وہ واش روم ہے، وہاں جا سکتی ہیں۔ تو وہ بوڑھی عورت اس واش روم کے اندر چلی گئی، اور کافی ٹائم ہو گیا، رات کے قریباً 9 بجے وہ عورت میرے کیفے میں آئی تھی، اور کافی ٹائم اوپر ہو چکا تھا، لیکن وہ عورت وہاں واش روم سے باہر نہیں آئی۔ مجھے ایسے لگا کہ یہ نہ ہو ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، اندر وہ بے ہوش ہو گئی ہوں، یا کچھ بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہو۔ تو میں تھوڑی پریشان ہو گئی، اور جیسے ہی میں واش روم میں چیک کرنے کے لیے گئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی کہ نہ وہ عورت باہر نکلی ہے، نہ وہ عورت میرے سامنے سے چل کر گئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ واش روم سے غائب ہو گئی اچانک سے؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور جیسے ہی میں واپس آئی باہر تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر جو میں نے انہیں سرو کی تھی چائے، اور جو میں نے ساتھ کھانے کے لیے چیز دی تھی، اس کے پیسے وہاں پر پڑے ہوئے تھے کاؤنٹر پہ۔ حالانکہ وہ عورت نہ باہر نکلی، نہ مجھے نظر آئی دوبارہ۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی اس چیز سے، اور میں جلدی سے وہ سارا کیفے جو تھا وہ بند کر کے جیسے تیسے میں واپس آئی اپنے گھر، اور 3-4 دن تک میں کیفے نہیں گئی۔ تو جو مسٹر آرتھر تھے انہوں نے مجھے کال کی، اور جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیفے کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا جو میرے ساتھ ہوا تھا پچھلے دنوں۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جس عورت کی تم بات کر رہی ہو، یہ عورت کافی لوگوں نے اس مخلوق کو دیکھا ہے اسی کیفے کے اندر، اور وہ آتی ہے لوگوں سے بات کرتی ہے، لیٹ نائٹ وہ آتی ہے، اور جو اکیلا ہوتا ہے وہ اس سے بات کرتی ہے، اور بات کر کے وہ انہیں کوئی میسیج دینا چاہتی ہے، اور میسیج دیتے ہی وہ ان کے سامنے غائب ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اسے غائب ہوتا ہوا دیکھ لیتے ہیں، جو ڈر جاتے ہیں، وہ اس کے میسیج کو سمجھ نہیں پاتے اور بہت زیادہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے نہیں خوف کھاتے، نہیں گھبراتے، اور وہ اس کے میسیج کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو شاید وہ تمہیں بھی کوئی میسیج دینا چاہ رہی ہو اپنی باتوں سے۔ تو تمہیں اگر دوبارہ وہ عورت نظر آئے، یعنی وہ مخلوق جو ہے وہ اگر کبھی دوبارہ تمہارا اس سے انٹریکشن ہو، تو تم اس سے بالکل گھبرانا نہیں، بالکل ڈرنا نہیں، کیونکہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ کیونکہ یہ جو عورت ہے، تم جانتی ہو کہ کیفے کے ساتھ جو یہ ندی ہے، اس ندی میں 1999 میں ایک عورت کی، ایک بوڑھی عورت کی لاش ملی تھی، جس کا حلیہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا حلیہ تم اس عورت کا بتا رہی ہو۔ اور اس عورت کو میں نے بھی کافی دفعہ دیکھا ہے اپنے کیفے میں آتے ہوئے، لیکن میں کبھی بھی گھبراتا نہیں ہوں کیونکہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو جب میں نے یہ بات سنی کہ وہ عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ کوئی مخلوق تھی، جنات کی کوئی قسم تھی جو ہمارے کیفے میں آتی ہے اتنے سالوں سے، تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور میں دوبارہ کیفے گئی۔ اس کے بعد کافی دفعہ میرا انٹریکشن ہوا ان سے، یعنی اس لیڈی سے، اس پراسرار عورت سے میرا کافی دفعہ وہ آئی ہمارے کیفے میں، میرا انٹریکشن ہوا اس کے ساتھ۔ لیکن پھر کبھی میں ان سے نہ ڈری، نہ گھبرائی، نہ میں نے ان سے کبھی خوف کھایا، کیونکہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ تو اس کے بعد 5 سال میں نے وہاں پر کام کیا، اور 5 سال کام کرنے کے بعد جو میری یونیورسٹی جو تھی وہ میرا پورا ہو گیا کورس جو میں وہاں پر کر رہی تھی، تو میری شادی ہو گئی، اور شادی ہو کر میں ناروے کے ہی جو مین سٹی تھا وہاں پر میں شفٹ ہو گئی، اور میں نے وہ کیفے چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے
آپ کے ساتھ شیئر کی وقاص۔ تھینک یو سو مچ وقاص احمد آپ کا فردوس کی یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرس، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے اور اس کی جو روح ہے وہ واپس آ گئی ہے، وہ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتی ہے، تو ہمارے اسلام میں ہمیں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جنات ہیں جو ہماری انسانوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور ہماری شکل اختیار کر کے وہ جنات جو ہیں وہ لوگوں کو کبھی کبھار ڈراتے ہیں یا کبھی کبھار ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جو فوت ہو چکا ہے اس کی روح واپس آ گئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔